صورت کہیں نہیں دیکھی. رأیت ربی عز و جل فی احسن صورت، اور میں نے ان آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا، چشم سر سے رب کو دیکھا. اور پھر کیا ہوا؟ فوضع کفاہ بین کتفیہ، پروردگار نے اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھا، اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھا. غور فرمائیے ذرا. فوجدت برداہا بین الثدییہ، ہاتھ دست قدرت جب میری پشت پہ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. آپ اندازہ لگائیے، ایک تو رأی تو میں نے دیکھا اپنے مولا کو اتنی حسین صورت میں کہ وہ واقعی بے مثل ہے. فوجدت برداہا بین الثدییہ، اس ہاتھ رکھنے کی ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہوئی. اور پھر کیا ہوا اس ٹھنڈک سے؟ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی تھا وہ میں نے جان لیا. زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی تھا وہ میں نے. تو اب آپ کے ذہن میں آیا، پروردگار فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ، اے حبیب میں نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ فرما رہا ہے میں نے آپ کو سکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب ہم جو سکھائیں گے وہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے. یعنی نہ بھولنے کی ضمانت بھی پروردگار عالم نے عطا فرمائی. فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے حبیب ہم جو آپ کو تعلیم دیں گے وہ آپ کبھی نہیں بھول سکتے، چونکہ میرا اور آپ کا تعلیم دینے کا منظر ہی ایک ایسا ہوگا وہ آنکھوں سے کبھی اوجھل ہو ہی نہیں سکے. وہ منظر ہی ایسا حسین ہوگا کہ جب میں اپنے حسن کی پوری تابناکی سے سکھاؤں گا اور تو مقام ابدیت پہ سراپا محبت بن کر سیکھے گا تو وہاں کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی باقی کہ کوئی بھول جائے. ہمیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے علم دیا، پھر نہ بھولنے کی ضمانت بھی عطا فرمائی. پھر حضور نے فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا. پھر رأیت ربی عز و جل فی احسن صورت فوضع کفاہ بین کتفیہ. جس طرح شیخ بھی اپنے مرید کے، باپ بھی اپنے بیٹے پہ، استاد اپنے شاگرد پیار سے ہاتھ کہاں رکھتا ہے؟ اللہ کو جو سب سے پیارا محبوب ہے وہی محمد مصطفیٰ ہے. قرب اتنا ارشاد کیا، قریب اتنا کیا کہ کوئی حد ہی قرب کی نہ رہی. اور پھر اپنا ہاتھ مبارک حضور کی پشت پہ رکھا. آپ نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین اور آسمان میں تھا وہ میں نے جان لیا. تو راحم کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، تب وہ راحم قرار پا سکتا ہے. اگر اسے علم نہیں تو وہ راحم قرار. جب یہ ثابت ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راحم ہیں ہمارے لیے، انسانیت کے لیے، ہر شے کے لیے راحم ہیں، تو راحم کے لیے جب علم ہونا بھی ضروری تھا تو قرآن اور سنت سے اور حضور کے خود فرمان سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہر شے کا علم بھی حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو راحم ہے. پھر ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے اسی کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو بھی یاد رکھیں تو ہم باقی اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے راوی ہیں حضرت
ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آتانی ربی، ارشاد فرمایا، ابن عباس اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نبی اکرم نے فرمایا میرا رب بڑی اچھی صورت میں میرے پاس آیا۔ آتانی ربی، ذرا غور کیجئے اس بات پہ، آتانی ربی، رب فی احسن صورت، فرمایا میرا رب بہت حسین صورت میں میرے پاس آیا۔ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قلت لبیک و سعدیک، فرمایا میرے رب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، کیا ارشاد ہے؟ میں حاضر ہوں، لبیک و سعدیک، میرے رب میں حاضر ہوں، کیا فرمان ہے، کیا ارشاد ہے؟ قال فیما یختصم الملاء الاعلی، ارشاد فرمایا کہ عالم بالا کے فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں؟ عالم بالا میں فرشتوں میں ایک جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، کس بات پہ جھگڑے ہیں؟ میں نے عرض کیا اے میرے رب میں نہیں جانتا، قلت ربی لا ادری، میرے رب مجھے نہیں معلوم یہ مالائے اعلیٰ میں ملائکہ کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں، لپک رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب یہ ہو گیا میں نے لا علمی کا اظہار کر دیا، میرے رب آیا، اس نے پیار سے مجھ سے پوچھا کہ یہ مالائے اعلیٰ میں فرشتے کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی پروردگار مجھے نہیں معلوم، مجھے اس کا علم نہیں۔ فَوَضَعَ يَدَاهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، پھر پروردگار نے اپنا ہاتھ یہاں رکھا، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَاهَ بَيْنَ الصَّدَيَّ، یہاں تک کہ ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر فرمایا فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان تھا وہ میں نے جان لیا، جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان تھا وہ میں نے جان لیا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ وہ میں نے جان لیا جو کچھ زمین و آسمان میں تھا۔ اب یہ چونکہ میں کافی اس پہ آپ سے دلائل سے بات کر چکا ہوا ہوں پہلے، تو راہم کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، تو ثابت ہوا کہ ہمارے حضور رحمت للعالمین ہیں، اور جب تک رب رب ہے اس وقت تک وہ رحمت ہیں، اور رب کب تک رب ہے؟ وہ ہمیشہ سے رب ہے، ہمیشہ رب رہے گا۔ رحمت حضور کب ہے؟ جب سے اللہ نے ان کو راحم بنایا ہے، اور کب تک رہیں گے؟ جب تک عالمین قائم رہے گا۔ تو حضور علیہ السلام راحم ہیں۔ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو راحم کے لیے پہلی بات یہ تھی کہ علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ راحم نہیں، علم نہیں رکھتا تو راحم قرار نہیں پا سکتا۔ اور ایک حدیث میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی تھی، پچھلے جمعے پہ بھی، اس حدیث کے راوی انس بن مالک ہیں، اور ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زاغت الشمس فصلى الظہر فلما سلم قام علی المنبر فذکر الساعة وذکر ان بین یدیها امورا عظاما ثم قال من احب ان يسأل عن شيء فليسأل عنه۔ فرماتے ہیں انس فرماتے ہیں کہ جب آفتاب ڈھلا تو حضور علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، اور پھر ظہر کی نماز پڑھائی،
پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ